السلام علیکم ویورز ناظرین گرامی، آج ہے 17 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بہت ہی زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی نیوز کے بارے میں کہ پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا۔ فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا۔ ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل فائر پاور کی جانب سے سال 2021 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں پاکستان کی 5 درجے بہتری ہوئی ہے اور یہ 15ویں سے 10ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان نے رینکنگ میں ترکی، اٹلی، مصر، ایران، جرمنی، انڈونیشیا، سعودی عرب، اسپین، آسٹریلیا، اسرائیل اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سال 2021 میں مصر، جنوری، اسرائیل، شمالی کوریا، جنوبی افریقہ، میانمار، کولمبیا، رومانیہ، میکسیکو، پیرو، ڈنمارک، عراق، شام، انگولا، بلغاریہ کی دنیا کے طاقتور ممالک کی فہرست میں تنزلی ہوئی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کے بعد درجہ بندی بہتر بنانے والا ملک اسپین ہے جو اب 18ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، تائیوان، یوکرائن، الجیریا، یونان، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، سنگاپور، بیلاروس، پرتگال، موروکو، فن لینڈ، آسٹریا، سربیا کی درجہ بندی بہتر ہوئی ہے۔ گلوبل فائر پاور کی درجہ بندی میں امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جبکہ سابقہ عالمی پاور روس اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا اہم اتحادی اور ہمسایہ ملک چین دنیا کا تیسرا اور پاکستان کا ازلی دشمن بھارت چوتھا طاقتور ترین ملک ہے۔ اس فہرست میں جاپان 5واں، جنوبی کوریا 6واں، فرانس 7واں، برطانیہ 8واں اور برازیل دنیا کا 9واں طاقتور ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فہرست کی تیاری جوہری ہتھیاروں کو دیکھ کر نہیں کی جاتی بلکہ فوج کے پاس غیر جوہری ہتھیاروں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے ممالک جاپان، جنوبی کوریا، برازیل بھی ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہیں جو ایٹمی قوت نہیں ہیں اور اسرائیل جیسی ایٹمی قوت فہرست میں 20ویں اور شمالی کوریا 28ویں نمبر پر ہے۔ دوسری جانب جنرل آرمی قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان انٹر افغانستان مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا اور پاکستان کو ہم 10ویں نمبر پر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کے بارے میں۔ ایران کا بیلسٹک ڈرونز کا کامیاب تجربہ۔ ایران نے فوجی مشق کے دوران بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا تجربہ کیا ہے۔ ایرانی ٹی وی رپورٹ کے مطابق ایران کے سینٹرل ڈیزرٹ ریجن میں فوجی مشق کی گئی ہے جس میں پاسداران انقلاب گارڈز نے بڑی تعداد میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ مشق کے دوران مقامی سطح پر تیار کیے گئے نئے ڈرونز کا تجربہ کیا گیا۔ مشق میں بمبار ڈرونز نے فرض دشمنی میزائل شیل پر ہر طرف سے حملہ کیا اور اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران نے اپنے سفارتکار اسد اللہ اسدی کو فرانسیسی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں کے ارتکاب کے الزامات میں سزا سے بچانے کے لیے اپنی تمام انٹیلیجنس اور سرکاری ایجنسیوں کو متحرک کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بیلجیم کی ایک عدالت آسٹریا میں ایرانی سفارتخانے کے سیکرٹری جنرل اسد اللہ اسدی کے کیس کا 22 جنوری کو فیصلہ سنانے والی ہے، جہاں اس کے ساتھ ہی فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے قریب ایرانی حزب اختلاف کی جماعت مجاہدین خلق کی کانفرنس پر 2018 میں بم دھماکے کی کوشش کرنے پر 3 دیگر ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے۔ بیلجیم کی عدلیہ اور انٹیلیجنس سروس کی طرف سے کی گئی وسیع تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ناکام کارروائی کے بارے میں فیصلہ ایران میں اتھارٹی کے اعلیٰ پر لیا گیا تھا اور اس معاملے میں مدعا عالین کا طویل عرصے سے ایرانی انٹیلیجنس اداروں سے رابطہ تھا۔ بیلجیم کی انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروس کے سربراہ جیک راس نے کہا ہے کہ بم حملے کی نگرانی ایرانی اور اس کی منصوبہ بندی ایرانی حکومت نے کی تھی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں، بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ترک صدر
رجب طیب اردوغان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کس ملک کی ویکسین لگا دی؟ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر اردوغان کو دارالحکومت انقرہ کے اسپتال میں کرونا وائرس کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ٹیلی گرام پر جاری اپنے پیغام میں طیب اردوغان نے کہا ہے کہ انہوں نے بخیریت ویکسین لگوا لی۔ اس موقع پر صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی میں تاحال 2,56,000 افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ بہت جلد 3 کروڑ ویکسین چین سے ترکی پہنچنے والی ہیں اور ملک کی تمام آبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ ترکی نے طبی عملے کو چین کی تیار کردہ سینویک ویکسین دینا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک کے لیے ویکسینیشن کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں تاحال طبی عملے کے 2 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ طبی عملے کے بعد اگلے مرحلے میں اہم شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا عمل تیز کیا جائے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب میں شدید سردی کی لہر آنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے ماہرین نے ملک بھر میں آئندہ 10 روز تک سردی کی شدید لہر کی وارننگ جاری کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ماہر موسمیات حسن کرانی نے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آئندہ 10 روز تک ملک شدید سردی کی لپیٹ میں رہے گا۔ انہوں نے عوام پر سردی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کی ضرورت پر زور دیا۔ قطبی سیاح نے میں سفر میں ہوں کے عنوان سے لکھا ہے کہ سعودی عرب کی فضا شدید سردی کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں موسمیاتی کمیٹی کے رکن عبدالعزیز الحسینی نے ایک بیان میں کہا ہے گزشتہ 2 روز کے دوران ملک میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 درجے کا اضافہ ہوا تھا۔ آئندہ ہفتے مملکت میں بعض مقامات پر درجہ حرارت 3 سے 5 درجے سینٹی گریڈ کمی کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ملک کے بعض شہروں تبوک، مدینہ منورہ، شمالی علاقوں الجوف، مکہ، ساحلی علاقوں الحائل، القصیم میں بارشوں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کر دیے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بھارتی موقف مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق برطانوی وزیر اور 10 ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی بے بسی کی ترجمانی کی اور بھارتی ظالمانہ پالیسیوں پر کڑی تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر واضح موقف اختیار کرنے کے لیے زور دیا۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی برطانوی رکن پارلیمنٹ سارا اوان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ جبری تسلط کے لیے ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو قید کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مشاہدے میں آئی ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو اسپتالوں میں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی خواتین کو ان کے گھر کی دہلیز پر ہراساں اور ان کی عصمت پر حملہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے ہمیشہ خواتین کے تحفظ کی بات کی ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے پناہ کی درخواست کرنے والی خواتین کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار پر پابندی ہے۔ مودی سرکار کے خلاف بات کرنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ جیمز زیلین نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کا سنگین مسئلہ ہے۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ جان سپیلر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور پنجاب کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ ہم بھارت کے اس نقطۂ نظر کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے خلاف نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسے ذمہ دار ٹھہرایا نہ جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے لیے بھارت نے اپنے قانون میں رد بدل کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے۔ ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے بھارت ایک ممکنہ ریفرینڈم کی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سارا برٹکلیئر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال سے سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے بات چیت کرنے والے ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔